ان دنوں میں دریائے سندھ پر بند نہیں باندھے گئے تھے اور نہ ہی ڈیمز وغیرہ تھے۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ہر سال جولائی اور اگست میں پانی کے بہاؤ کی وجہ سے دریائے سندھ بکھر جاتا اور سیلابی پانی شہروں کو ڈبو دیتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غلام شاہ کلوڑو سندھ کے حکمراں میاں نور محمد کلوڑو کے چھوٹے بیٹے تھے۔ سندھ میں جن دنوں کلوڑو خاندان سے تعلق رکھنے والے حکمرانوں کا سورج طلوع ہو رہا تھا، ان دنوں مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ مغل دور میں کلوڑو حکمران عتاب کا اس حد تک شکار رہے کہ اس خاندان کی پہلی نامور شخصیت آدم کلوڑو کو پھانسی دے دی گئی اور اس کے بعد آنے والے وقتوں میں ان کے بیٹوں کو بھی موت کی سزائیں سنائی گئی۔ سندھی ادب اور تاریخ کے استاد سارنگ جویو بتاتے ہیں کہ کلوڑو حکمرانوں کا پہلا دور حب الوطنی کا دور تھا، جس میں آدم شاہ کلوڑو سے لے کر میاں دین محمد کے واقعات آتے ہیں، جنہوں نے مغل بادشاہوں کے خلاف جنگیں لڑیں۔ اس خاندان میں آگے چل کر آنے والے میاں یار محمد نے اپنے بھائیوں اور بزرگوں کی ہلاکتوں کے بعد مفاہمتی پالیسی اختیار کی، جس کے تحت نصف سندھ مغلوں کے حوالے کر دیا۔ اسی دور میں غلام شاہ کلوڑو کے والد میاں نور محمد گدی نشین ہوئے۔ حکومت سندھ کی جانب سے تاریخ اور شخصیات پر بنائے گئے سندھیانہ انسائیکلوپیڈیا کے مطابق کچھ عرصے بعد سندھ مغلیہ تسلط سے نکل کر ایرانی نرغے میں آیا، جہاں نادر شاہ کی حکومت تھی۔ نادر شاہ سندھ پر بھی حملہ آور ہوئے اور انہوں نے سندھ کے کلوڑو خاندان سے بعض علاقوں کے علاوہ 1 کروڑ روپے خراج تحسین طلب کیا اور ضمانت کے طور پر اس وقت کے گدی نشین میاں نور محمد کے بیٹوں غلام شاہ کلوڑو اور ان کے بھائی مراد یاب کو ساتھ لے گئے۔ یہ دونوں بھائی اس وقت تک قید میں رہے جب تک نادر شاہ کی موت نہیں ہوئی۔ نادر شاہ کے بعد سندھ احمد شاہ ابدالی کے زیر اثر آیا اور میاں نور محمد اب انہیں خراج ادا کرنے لگے۔ میاں نور محمد کی وفات کے بعد ابتدا میں ان کے بڑے بیٹے مراد یاب غلام شاہ کلوڑو کی مسند پر بٹھایا گیا، لیکن امور سلطنت میں کارگز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ہٹا کر غلام شاہ کو حکمراں بنا دیا گیا۔ سندھیانہ انسائیکلوپیڈیا کے مطابق بار بار افغان مداخلت کی وجہ سے سندھ میں پائیدار حکومت نہیں بن پا رہی تھی۔ اسی وجہ سے غلام شاہ نے حکمرانی کے 4 دور دیکھے۔ اس عرصے میں ان کو بار بار حکمرانی سے معزول ہونا پڑا۔ بھائیوں کے ساتھ جنگوں کے علاوہ انہیں مقامی خانہ جنگی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کو سندھ پر افغان تسلط پسند نہیں تھا۔ ایک بار انہوں نے دربار میں موجود امراء اور سپہ سالار کو کہا کہ تیار رہیں، ہم کسی بھی وقت قندھار کو فتح کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ وہ مکمل آزادی اور افغانستان سے نجات چاہتے تھے اور اس کی گواہی ایسٹ انڈیا کمپنی کی رپورٹ سے بھی ملتی ہے۔ غلام شاہ کلوڑو نے ابتدا میں الہ آباد اور اس کے بعد شاہپور کے نام سے شہر تعمیر کروائے، لیکن یہ سیلابی پانی کا مقابلہ نہ کر سکے، جس کے بعد انہوں نے حیدرآباد میں گنجو ٹکر نامی پہاڑی سلسلے پر شہر بنوایا۔ حیدرآباد کی تاریخ پر کتاب کے مصنف عشرت خان بتاتے ہیں کہ ان دنوں میں دریائے سندھ پر بند نہیں باندھے گئے تھے اور نہ ہی ڈیمز وغیرہ تھے۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ہر سال جولائی اور اگست میں پانی کے بہاؤ کی وجہ سے دریائے سندھ بکھر جاتا اور سیلابی پانی شہروں کو ڈبو دیتا تھا۔ لہٰذا غلام شاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسا کوئی شہر بنائے جو آئندہ پانی میں نہ ڈوبے، اس میں ان کی آنے والی نسلیں رہیں اور انہیں یاد بھی رکھا جائے۔ عشرت کے مطابق گنجو ٹکر پہاڑی 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ پانی سے 57 فٹ بلند جگہ کو دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ سیلابی پانی اتنا اوپر
نہیں آ سکتا، لہٰذا یہاں قلعہ تعمیر کروایا گیا جو 38 ایکڑ پر مشتمل ہے اور اس کا قطر 1 میل کے اندر ہے۔ ایک وقت تھا جب آبادی اس قلعے کے اندر تک محدود تھی۔ غلام شاہ کلوڑوں کے دور میں حیدرآباد کے پکے قلعے کے ساتھ کچا قلعہ بھی تعمیر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ٹھٹہ میں شاہ بندر نامی بندرگاہ تعمیر ہوئی۔ انہوں نے سندھ کے صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار کے سمیت اپنے بزرگوں کے بھی مقبرے تعمیر کروائے اور تعمیرات میں ان کی اسی دلچسپی کے باعث انہیں سندھ کا شاہ جہان کہا جاتا ہے۔ ادب اور تاریخ کے استاد سارنگ جویو کہتے ہیں کہ غلام شاہ پہلے کلوڑوں حکمراں تھے۔ انہوں نے سندھ کو جغرافیائی کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی طور پر آزاد کرایا۔ مصنف دادا سندھی لکھتے ہیں کہ میاں غلام شاہ نے پران ندی پر بند تعمیر کروایا، جس کی وجہ سے تھر کے علاقے میں زراعت بہتر ہوئی اور سالانہ آمدن 80 لاکھ تک پہنچ گئی، اور امن و امان کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے گلدستہ نور بہار کے مصنف کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ راستے پر امن اور رعایا کی بہبود اعلیٰ درجے پر تھی۔ مسافر اور مقامی لوگ اپنے کاروبار میں مصروف رہتے اور مسافر بے خوف دن رات سفر کر سکتے تھے۔ تحفۃ الکرام کے مصنف میر علی شیر کانہ لکھتے ہیں کہ غلام شاہ کی وفات سے ایک مدبر، دور اندیش اور باہمت حکمران کا دور اختتام پذیر ہوا۔ انہوں نے سفارت کاری، سیاست اور فوجی طاقت میں کئی کامیابیاں حاصل کیں۔ کلوڑا خاندان پیری فقیری سے حکمرانی کے منصب تک پہنچے۔ اس خاندان کی پہلی شخصیت میاں آدم شاہ مہدوی تحریک سے وابستہ تھے۔ تحفۃ الکرام کے مصنف میر علی شیر کانہ لکھتے ہیں کہ میاں آدم شاہ سروردی طریقے کے بزرگ تھے، جنہوں نے بعد میں میرا محمد جونپوری سے تعلق جوڑا۔ سندھ کے ایک اور تاریخ نویس مولائی شیدائی لکھتے ہیں کہ انہوں نے لاڑکانہ کی تحصیل ڈوکری میں دائرہ قائم کیا۔ ڈاکٹر غلام محمد لاکھو تحقیقی مقالے میں لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ میاں آدم شاہ مغلوں کے نوابوں اور مقامی زمینداروں کے درمیان ہونے والے ٹکراؤ کی اصل وجہ دراصل مہدی اور جونپوری سے ان کی نسبت تھی۔ یاد رہے کہ مہدی تحریک کی بنیاد 15ویں صدی عیسوی میں سید محمد جونپوری نے رکھی تھی، جن کا تعلق انڈیا سے تھا اور ان کی وفات موجودہ افغانستان میں ہوئی۔ بلوچستان کی ذکری کمیونٹی ان کی پیروکار ہے۔ حیدرآباد کی تاریخ کے مصنف عشرت خان بتاتے ہیں کہ کلوڑوں صوفی ازم کے پیروکار تھے اور ان کے دور میں صوفی ازم نے فروغ پایا۔ صوفی نفیس نستعلیق لوگ ہوتے تھے، ملنے ملانے والے ہوتے تھے، وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتے تھے۔ غلام شاہ کلوڑوں نے بھی لوگوں کو اپنا گرویدہ کیا ہوگا تو یہ بات پھیلی کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ بادشاہی میں بھی ان میں فقیری ہے، ورنہ انہوں نے خود کو کبھی پیر نہیں بنایا تھا۔ غلام شاہ کلوڑوں نے سندھ میں شرعی نظام کا نفاذ بھی کیا تھا۔ مخدوم محمد شاہ ٹھٹوی کے مصنف ڈاکٹر عبدالرسول قادری لکھتے ہیں کہ 1759 میں مخدوم ہاشم ٹھٹوی نے شریعت کے نفاذ کا اعلان کر دیا اور غلام شاہ نے پروانہ بھی جاری کیا، جس میں شرعی، علمی اور عملی دستور شامل تھا۔ حیدرآباد کی قلعے کی تعمیر کے چند سالوں کے بعد غلام شاہ کلوڑوں پر فالج کا حملہ ہوا اور ان کی وفات ہو گئی۔ حیدرآباد سینٹرل جیل کے قریب ان کا مقبرہ واقع ہے۔ وہ کلوڑا حکمرانوں میں پہلے حاکم تھے جن کے مقبرے پر سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا۔ عشرت علی خان بتاتے ہیں کہ غلام شاہ کی وصیت کے مطابق ان کے بیٹے سرفراز شاہ نے ان کی تدفین حیدرآباد میں کی۔ ان کا مقبرہ اسی گنج و ٹکر پہاڑی کے جنوبی سرے پر تعمیر کیا گیا، جہاں چاروں طرف کچی دیواروں سے کوٹ بنایا گیا۔ حیدرآباد کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ
ये बरसों से मछली वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। यहाँ लोग ईंटों का रस्मी घर बनाते हैं और ये करने का मकसद ये होता है कि वो हकीकी जिंदगी में भी अपना ज़ाती घर बना लें। इन लोगों का कहना था कि जब लोगों की मन्नत पूरी होती है तो यहाँ मछली पका कर लाते हैं, खुद भी खाते हैं और लोगों में भी तकसीम करते हैं। सिंध की तारीख में तो गुलाम शाह कलोड़ो हाकिम और सिंध के शाहजहां के तौर पर जिंदा हैं, लेकिन इनकी शनाख्त अपने शहर में अब बानी के बजाय एक मुकद्दस बुजुर्ग की बन चुकी है, जिन्हें मछली का सालन पसंद था। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।